السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد سجاد اکرم. ہم بات کرتے ہیں کہ اگلی نشست میں حاضر ہیں آپ کے ساتھ. آج کے ہمارے مہمان ایک صوفی طبیعت کے ہیں. طبیعت کی کیا صوفی ایک ہیں، بہت ہی درویشی طبیعت ہے. شاعر ہیں، لفظوں سے کھیلنا بخوبی جانتے ہیں. افسانہ نگاری، کالم نگاری، ریڈیو پہ بہت کام کیا اور کرداروں کو لکھتے لکھتے بہت سے کردار خود لیے، صرف ان میں ڈھلنے کی خاطر، جاننے کی خاطر کہ ان کرداروں پر کیسی کیفیتیں آتی ہیں. اور جو میں نے ان کی طبیعت میں جانا وہ ایک بہت شرارتی کردار بھی ہے. اور آپ کا تعارف، آپ سے ان کا تعارف کروائیں گے. بہت ساری کتابوں کے مصنف ہیں، جن میں افسانہ بھی لکھا اور شعر بھی کہے. بہت ہی اچھا بولتے ہیں اور ایسا بولتے ہیں کہ سننے کو دل کرتا ہے، اور آپ سب کو بھی سنواتے ہیں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پنجاب سے، گجرات سے. گجرات میں پنجاب کا علاقہ ہے تو ان کے نام میں بھی ان کی جھلک ہے. امین پنجائی صاحب، السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سجو بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ خیر آفیت سے ہیں؟ الحمدللہ سجو بابا. سر بہت شکریہ، آج آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے. اور آؤ بات کرتے ہیں کہ آپ نے عزت بخشی. نہیں، مجھے اچھا لگا کہ آؤ بات کریں، کیونکہ جب تک بات نہ ہو کئی باتیں رہ جاتی ہیں، کئی مسائل رہ جاتے ہیں، اور بات ہی سے بات نکلتی ہے تو بات بنتی ہے. بہت اچھا لگا مجھے. It's really honor for me. I'm sitting here with you. Such a nice setting. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ. And a very nice soul. بہت شکریہ. ابھی ہم کیمرے سے پہلے بھی ہم یہی بات کر رہے تھے کہ جب کنیکشنز، نیتیں ایک جیسی ہوں تو رابطے بھی بن جاتے ہیں. جی، یہ وائبز ہیں. جی بالکل. اور یہ وائبز کی گیم جو ہے یہ، اور رب جن کی وائبز ملتی ہیں نا، میرا یہ مان ہے رب ان کو وہاں پہنچا دیتا ہے. کیونکہ ہم نے جو پچھلا اپنا تھا جہاں ہم نے لستو کہا تھا، ربو کا لستو، میرے سے وہ غلط ہونا ہو لائن، کہ جہاں پہ ہم نے اقرار کیا تھا کہ ہاں ہم تیری رابطات کرتے ہیں، تو شاید ہم وہاں ہی کہیں ملے تھے پہلے. وہاں سے پھر جب یہاں آئے تو یہاں پھر اس نے ملانا ہے تو ملانا. بالکل ایسے ہی ہے کہ ہم جب نیت کر لیتے ہیں تو راستے وہ جوڑ دیتے ہیں. اکثر آپ نے گاڑیوں کے پیچھے لکھا پڑھا ہوگا کہ نیت صاف تے منزل آسان. تو یہ بالکل فیکٹ ہے کہ نیتیں صاف ہوں اور منزل آسان. ہم امین صاحب سے جانیں گے کہ کیا نیت لے کے زندگی میں سفر شروع کیا اور کیسے منزلیں ملتی گئیں، اور ہوا کہاں سے سفر شروع. ان سے جانیں گے کہ لکھنا کب سٹارٹ کیا، کیوں سٹارٹ کیا، اور کیا ایسی ضرورت پیش آئی کہ پڑھا، لوگوں سے ملے، بہت پاکستان کے بہت اہم کرداروں سے ملتے رہے، اور ان میں سے نچوڑ نکالتے ہوئے اپنی پرسنالٹی میں اپنی شخصیت کو بناتے رہے. سر کہاں سے یہ سفر شروع ہوا کہ امین صاحب نے سوچا کہ بھائی لکھا جائے، پڑھا جائے؟ کچھ بتائیں. پہلی بات تو سج بابا یہ کہ حساسیت، سینسٹیوٹی بہت تھی میرے اندر، اور میرے خیال میں ہر فنکار میں ہوتی ہے. جو کریٹیو رائٹر یا فائن آرٹس کا اسٹوڈنٹ ہے، آپ خود اس چیز کو فیل کرتے ہیں. تو یہ سلسلہ تھا، اندر ایک بے چینی تھی، بے کلی تھی، اور سمجھ نہیں آتی تھی. اور جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میرے ساتھ ایک حادثہ ہوا، مجھے 10 برس بستر پہ رہنا پڑا، اور اس میں نہ میں چل سکتا تھا، نہ میں واش روم جا سکتا تھا. سب کچھ کھانا پینا میرا بیڈ پہ، ایوری تھنگ. میرے ماں باپ بہن بھائیوں نے اس میں میرا بڑا کیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید وہ چلا تھا میری زندگی کا.
مختلف لوگ چلے لگاتے ہیں تو کوئی 10 سال پانی میں کھڑا رہتا ہے, کوئی 20 سال سے راہ میں پھرتا ہے, تو شاید میرے حصے کا وہ چلہ تھا جو میں نے بستر پہ گزارنا تھا. اور اس چلے کے بعد پھر رب کی طرف سے عنایات ہوتی گئیں, اور وہ کہا ہے نا بابا خواجہ فرید نے, یار ڈاڈی عشق آتش لائی سانو لگ گئی بے اختیاری سینے دے وچ نہ سمائی ہے. تو وہ بے اختیاری تھی جس نے پھر قلم پکڑنا سکھایا. اور سب سے پہلے مجھے شوق تھا بولنے کا, مجھے آواز, چونکہ میں نے سب سے پہلے ریڈیو کی آواز سنی اور اس کو میں نے فالو کیا, اور میرے اندر پھر ایک خامی تھی جسمانی, جو کہ میں ٹی وی پہ سوچا کہ مجھے کوئی نہیں آن کرے گا ایز اے اداکار, تو میں نے سوچا یار میں مائک پہ بیٹھتا, چونکہ اشفاق بابا جی کی ایک بہت بڑی لائن ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ اگر آپ ریڈیو پہ آئے نا تو آپ کو گیٹ اپ کی ضرورت نہیں ہے, آپ انڈر ویئر بنیان پہن کے بھی نا شہزادہ سلیم بن سکتے ہیں. تو مجھے ان کی یہ بات بڑی فیسینیٹ کر گئی کہ یار مائک پہ بیٹھیں گے اور اپنی مرضی کا کام کریں گے, اس میں میری کوئی وہ جو ظاہری اپیرنس ہے اس میں بھی پرابلم نہیں آئے گا. اور الحمدللہ میں نے 83 میں پھر ریڈیو اپنی آواز کا ٹیسٹ دیا, اور اس وقت میں ویل چیئر پہ تھا, تو وہ میرا اپروو ہوگی ان اے کیٹیگری. پھر سر چال سوچا جنون بارفتگی. سر نے ذکر کیا کہ چلہ انہوں نے بہت چھوٹی عمر میں ہی کاٹا. سر تھوڑا سا اپنے ناظرین کو تفصیل میں بتائیں کہ کیا وہ حادثہ تھا جس نے آپ کی زندگی بدلی, اور بدلی کے ساتھ ساتھ میں جس کو سمجھتا ہوں کہ اس کو اور نکھارا. یہ اس میں سلیم بابا جو حادثہ تھا, پہلے تو بتایا کہ ایک پتنگ بازی کرتے گرے, اس کے بعد پھر جب بیڈ پہ آئے تو وہ ایج تھی میری 12-13, اس کے بعد میں ٹین ایج میں آیا. 10 برس میں وہ ٹین ایج میری اسی سلسلے میں گزر گئی. بیسیکلی میں رومانٹک پڑھا ہوں فرام دا ویری فرسٹ ڈے آف مائی کیریئر. جب مجھے ہوش میں نے سنبھالا تو میرے اندر بے انتہا رومانس ہے. اکثر میرے دوست کہتے ہیں کہ یار یہ کی لیکن یار یہ چلن دو, یہ ہے تو میں اور جب یہ نہیں ہوگا تو پھر امین کنجائی بھی نہیں ہوگا. کیوں کہ جسے اچ پرونا ہے, اب وہ جو پرونا ہے وہ جب منگتا ہے رومانس اور عشق جنون وارفتگی, تو وہ سر ایسے ہوا کہ میرے چونکہ میں پرابلم تھا اور مجھے خواہش تھی کہ کوئی تو ہو جو میری وحشتوں کا ساتھی ہو, تیار نور میں تیرا شبوں کا ساتھی ہو. افتخار عارف صاحب کی غزل ہے, تو یہ مجھے فیسینیٹ کر گئی وہ چیز, چونکہ میرے اندر وہ تھا. اور پھر میرے ساتھ یہ بیڈ لک رہا سلیم بابا کہ میں نے جتنے بھی عشق کیے ون وے کی, چونکہ یہ میری مجبوری تھی کہ میں تو 50% راضی تھا, 50% جو ادر سائڈ تھی وہ کبھی راضی نہیں ہوئی تھی. اور آج تک یہی سلسلہ میرے ساتھ چل رہا کہ اب بھی میں 50% راضی ہوں. بس میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ آپ کی رضا اس اگلے کی رضا سے ملنی چاہیے, بس وہی آپ کا عشق کہاں سے کہاں لے جائے. بس سر یہ بالکل آپ کی بڑی صحیح بات ہے. تو ابھی جستجو ہے, جنون ہے, ابھی سفر اور ہجر اور فراق ہی ہے. میرا ایمان ہے کہ عشق جو ہے وہ فراق ہی ہے, اصل زندگی فراق ہے, ہجر ہے. وصال تو آپ اکثر پڑھتے ہیں کہ جی فلاں آدمی کا وصال ہو گیا, دیٹ مینس the story is closed. And تو ہم تو چاہتے ہیں, عربی چاہ رہے ہیں کہ ہم ابھی فراق میں رہنا ہے, ابھی ہجر کو بھگتنا ہے. چونکہ آپ کو پتہ ہے پھولوں کی زندگی بڑی کم ہوتی ہے, کانٹے سروائیو کرتے ہیں. پھولوں کانٹوں کی بات ہو رہی ہے تو امین صاحب نے
ٹف ٹائمز لائف کے بہت دیکھے، اور اس عمر میں دیکھی جب کھیلنے کودنے کی عمر ہوتی ہے، اور اسی دور سے ارج ہوئی لکھا جائے، اور اسی دور سے لکھتے چلے آ رہے ہیں. پہلے ریڈیو پہ سننا، ٹی وی دیکھنا، کیونکہ ایک بستر پہ جب انسان نہ ہل سکے نہ کچھ کر سکے تو اس کے پاس دو ہی صورتیں بچتی ہیں کہ یا تو اگر کتاب سے دوستی کر لے، یا ٹی وی اس دور میں بہت ان کے لیے کارآمد ثابت ہوا. تو سر وہ دوستی کیسے بنی ٹی وی کے ساتھ اور کتابوں کے ساتھ؟ دیکھیں یہ جناب آپ کو بتاؤں کہ جو پہلے 2-3 سال تھے تو اس وقت تو میں نے جب ہوا حادثہ تو میں 5ویں کلاس کا اسٹوڈنٹ، اس وقت اتنا سمجھ نہیں تھی، صرف موسیقی گانے سننے کے لیے ریڈیو آن کرتے تھے. پھر تھوڑا ٹین ایج میں آئے تو پھر یہ شعور ہوا، اور پھر ٹی وی آیا نیا گھر میں. تو اس میں پھر ٹی وی کا ٹائم یہ ہوتا تھا کہ 5:30 بجے شروع ہوتا تھا ٹیلی ویژن پاکستان کا ایک چینل تھا، اور 11 بجے وہ بصیرت سے 5:30 شروع ہوتا تھا، 11 بجے وہ فرمان الہی پہ ختم ہوتا تھا. ٹھیک ہے سر. اور اس دوران میں منڈے کو چھٹی ہوتی تھی ٹی وی کی، اور ان دنوں منگل بدھ جو ہوتا تھا وہ میٹ لیس ڈے ہوتا تھا، کسائی اور یہ گوشت دہی ملا کر چھٹی ہوتی تھی ان کی بھی. تو اس دور میں مجھے ٹی وی سے اس وقت کسوٹی لگتی تھی، قریش پور صاحب ہوتے تھے اور افتخار عارف، عبید اللہ بیگ صاحب. ہم نے انہیں سنا، ان سے ہم امپریس ہوتے تھے جب وہ بولتے تھے، اور پھر وہ ایک شخصیت عمارت یا کچھ پوچھتے تھے. اس سے بڑی نالج ملی سر، اتنی انفارمیشن میں نے گین کی اس ایک پروگرام سے جس کا میں آپ کو بتا نہیں سکتا. پھر ضیاء محی الدین شو آ گیا، اور ضیاء محی الدین کیا از اے ورسٹائل پرسن اینڈ اے لیجنڈری لیونگ لیجنڈ. ان سے ہم نے سیکھا. اس وقت وہ ٹی وی پہ وہ شو کرتے تھے، اور آخر میں ایک نظم پڑھا کرتے تھے، ہاں بھائی ذرا دینا ٹھیکا. تو ان کا ایک ٹپیکل سٹائل ہوتا تھا آخر میں. اس پہ میں نے پہلی دفعہ نون میم راشد کی نظم سنی، زندگی سے ڈرتے ہو، زندگی تو تم بھی ہو، زندگی تو ہم بھی ہیں، تم ابھی سے ڈرتے ہو، ہاں ابھی تو تم بھی ہو، ہاں ابھی تو ہم بھی ہیں. اور زندگی بس یہ تھا اس میں. تو وہ میرے فیسینیٹ کرتی تھی. اور وہ گھڑی نہیں آئی، ان کہیں سے ڈرتے ہو، اس گھڑی سے ڈرتے ہو جو ابھی نہیں آئی، اس گھڑی کی آمد کی آگہی سے ڈرتے ہو، تم ابھی سے ڈرتے ہو، ہاں ابھی تو تم بھی ہو، ہاں ابھی تو ہم بھی ہیں، تم ابھی سے ڈرتے ہو. تو یہ پھر میں نے کہا یار یہ ادھر چلتے ہیں. وہ پھر ہم نے اردو ادب پڑھنا شروع کر دیا، کلاسکس ادب پڑھا، سارے کلاسیکل شعراء کو پڑھا، میر سے شروع کیا، غالب تک آئے. غالب تھوڑے مشکل بھی تھے، پھر ان کی آسان بھی آئی. دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دعا کیا ہے، اور تجھے ہم ولی سمجھتے جو تو نہ بادہ خار ہوتا. یہ مسائل تصوف، یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادہ خار ہوتا. تو وہ پڑھتے پڑھتے سر پھر کچھ یہ دور پھر اقبال نے گرپ کر لیا. چونکہ اقبال آئی تھنک میں سمجھتا ہوں کہ اقبال سے بڑا شاعر میں نے نہیں دیکھا سر. اس لیے نہیں میں کہہ رہا کہ وہ پنجاب سے ہے یا اس کا، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ویژن اتنا ہے کیونکہ اس نے پہلے ویسٹ پڑھا، پھر اس نے ایسٹ پڑھا، پھر اس نے انسان پڑھا، پھر اس نے قرآن سمجھا، اور پھر آج کا ہمارا جو مسجد کا امام ہے، کوئی بھی سٹیج ہے وہ اقبال کے شعر سے بغیر مکمل نہیں ہے. اقبال کہتا ہے کہ خودی میں ڈوب کر آجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، اور لو بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب. اب جو الکتاب ہے وہ میرے اور آپ کے اندر ہے. یہ کمال ہے اس کا، یہ قرآنی آیات کا ترجمہ ہے.
میں آپ کو بتا دوں. اور یہ عام آدمی کی بس کی بات نہیں سر. جی بے شک وہ بھی ایک صوفی سر اور ان پہ بھی اتری یہ آمد ہے, یہ اس کی عطا ہے, جس کو یہ عطا ہے. چونکہ میں آپ سے یہ شیئر کرنا چاہوں گا اس پلیٹ فارم پہ کہ جتنا بھی فنون لطیفہ ہے نا جی, یہ عطا ہے. جو بھی کوئی کرافٹ کر رہا ہے, کام کر رہا ہے, وہ کاریگری نہیں ہے. اور جو کاریگری کرتے ہیں وہ نہیں اچھا کام ان کا ہو سکتا کبھی, وہ عطا میں نہیں آتا. جی کسی حد تک, کیونکہ میں ایجوکیشنسٹ بھی ہوں, تو کسی حد تک میں اس کو کہہ سکتا ہوں, لیکن آپ کی اپنی رائے ہے, بالکل اس سے کوئی اختلاف نہیں کیا جا سکتا. لیکن سیکھنا بھی انسان پہ آیا ہے, انسان نے سیکھنا بھی ہے, اور کسی بھی عمل کو بہتر بھی کرنا ہے. تو وہ بھی ساتھ ساتھ زندگی کے ساتھ ساتھ ہے عمل کہ آپ نے بہتر بھی اپنے آپ کو کرنا ہے. اور حضرت علی کا قول ہے کہ جس کا آج اس کے پیچھے گزرے کل سے بہتر نہیں, تو وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں. تو لرننگ بھی ساتھ ساتھ ہے زندگی کے, آپ نے ساتھ ساتھ سیکھنا بھی ہے اور وہی پرفارم بھی کرنا ہے. اور بے شک آپ نے اس عمر سے اتنے بڑے ناموں کو پڑھا, سنا, ان سے سیکھا. کب یہ ایک محسوس ہوا کہ اس کو لکھا جائے, اس کو اپنی جتنی اندر کی کتھارسس تھا, اندر کی جو فیلنگس تھیں, ان کو کچھ کسی کو سنایا جائے یا کہیں لکھ لیا جائے, یا کب وہ محسوس ہوا؟ یہ 83 کی بات ہے. اس وقت ہمارے گھر نیا نیا PTCL آیا تھا, صحیح, ٹیلی فون. تو میرا ایک دوست ہے 48 ایئرس اس کی اور میری دوستی کو ہو گئی الحمدللہ. حبیب الرحمان اس کا نام ہے. چونکہ اس کا میری زندگی پہ بہت امپیکٹ ہے, اس نے مجھے اس دور میں میرے ساتھ شیئرنگ کی. تو میں اور وہ ٹیلی فون پہ بات کیا کرتے تھے. وہ اسلام آباد رہتا تھا, میں پنڈی ہوتا تھا. تو اس میں ایک لمحہ ایسا آیا کہ لائنز ہماری خراب ہوئی, تو بیچ میں ایک صنف نازک کا لائن مل گئی. اور کمال یہ ہوا کہ ہم دونوں اپنی شاعری اور ایک دوسرے کو شیئر کیا کرتے تھے. تو وہ کہیں چپ کے وہ ہم سنتے تھے کہ جب میری بیل میں رنگ کرتا تھا تو ان کے گھر ایک ہلکی سی ٹون جاتی تھی, وہ آ کے اٹھا لیتے تھے. یہ ہمیں بعد میں پتا چلا جو میں آپ بتا رہا. تو ہم اپنے اس میں ہوتے تھے. اس میں ایک دن ایک آواز آئی کہ بہت اچھا ہے جی. ہم چونکے, یار کون آ کے پتا چلا کہ جی ہم آپ کے فین. اب ہمیں اس کو فین کا کیا پتا, ہم ایکسائٹیڈ ہو گئے, چلو کوئی تو ہے جو میری بات سن رہا ہے امین. تو ہم اپنے آپ کو سمجھنے لگ پڑے کہ شاید ہم افراد ہو گئے. تو بڑے خوش ہوئے. وہاں سے وہ بات چلی. اب وہاں یہ فیصلہ ہونا تھا کہ ہم دو دوست تھے. اس نے کہا یار اب تو نے دوستی کرنی ہے کہ میں کروں. میں کیا یار مینو کر لین دے, کیونکہ مجھے موقع دے. اس نے کہا چل پہلے تو کر لے دوستی. دوست سی نا, اس نے کہا یار تو کر لے دوستی. میں نے پھر پہلے کوشش کی, پھر سارٹ آؤٹ ہوئے, پھر ہمارا نمبرز ایکسچینج ہوئے, ٹیلی فون پہ ان سے رابطے ہوئے. تو پھر ہمارے اندر وہ جو تھی نا ایک دنیاوی عشق کی وہ جو آگ تھی, وہ بجھانے کا کہیں وہ جلانے کا سامان ہو گیا, روشن کرنے کا. تو وہ سب وہ چلتا رہا کافی. اور اس کے بعد پھر بات یہ آئی کہ میں اکثر کہا کرتا ہوں یہ بات کہ میں فیکٹری کا وہ مال ہوں جو کہ شو رومز میں بڑی شیشوں میں نہیں رکھا جا سکتا تھا. میں وہ کٹ پرس آپ کا مال تھا جو کہ ڈیفیکٹڈ مال ہوتا ہے. تو میں نے پھر اپنے دوست کو کہا کہ بھائی صاحب میں جسے چاہتا ہوں اسے میں حاصل نہیں کر سکتا, تو آپ رحم مہربانی آپ اب اس کو اگر کر سکتے ہیں کیری آن, تو میں اپنا وہ بیٹھ جاتا ہوں آپ کی حق میں. تو اس کے بعد سر میں پھر اپنی مگن ہو گیا رائٹنگ, شاعری میں. اور پھر جو ایک اور آپ سے بات کہ جب نئی نئی شاعری شروع کی نا ہم چھپایا کرتے تھے گھر والوں سے بھی
کہ پتہ نہ چلے. اور جب کسی کو بھائی بہن پکڑ لیتا تھا کہ تو پاگل والے کام شروع کیتے تو بڑا ہوتا تھا, اپریسیشن نہیں ملتی تھی. اور پھر ایسا ایسا وہ جب جیبوں میں سے کاغذ نکلنے, چونکہ بیڈ پہ تھے, ہماری ماں بھی کہتی تھی کی کرتا رہنا. میں کہ اماں جی بس کی کر. پھر میں نے پینٹنگ شروع کر دی, آپ کو جیسے بتایا آئل پینٹنگ. اور مجھے ریئلسٹک پینٹنگ کا بہت شوق تھا, چونکہ استاد اللہ بخش مجھے بہت پسند تھے, پتہ نہیں کیوں. حالانکہ میں نے ان کی پینٹنگ دیکھی تھی, میں نے ان کی تصویر ان کو دیکھا تھا جب وہ بالکل بزرگ سفید داڑھی میں تھے, تو مجھے وہ بڑے فیسینیٹ کرتے تھے. بعد میں پھر میں چغتائی کا دیکھا کام, اس کے بعد عبدالرحمن چغتائی صاحب کا, اس کے بعد انیس ناگی صاحب کا کام دیکھا, اس کے بعد پھر صادقین گلجی ان کی کیلیگرافی بھی, اور صادقین صاحب کی شاعری بھی, اور شاعری کے ساتھ ان کی جو وہ مہاروتی قسم کی جو وہ بناتے تھے اپنی, ان سے میں بڑا فیسینیٹ ہوا. وہ ان کا ہاتھ ایسے ہو گیا ہوا کام کرتے ہوئے. میں نے جب ہم ملا میں نے دیکھا تو یوں بالکل یوں تھا سب, تو وہ بڑا فیسینیٹ ہوا کیا ہے, اتنے وہ ڈوب کر لوگ کام کرتے تھے. لیکن مجھے میری ماں کہنے سی تو پینٹ کرنا ہے گند پانا, چونکہ میں بیڈ پہ تھا. اب پھر مجھے پھر شاعری کے رنگوں کو اپنانا پڑا دوبارہ, چونکہ ہر انسان کی ایک کینوس ہے سوچ کی, اس کینوس کے اس کے اپنے رنگ ہوتے ہیں, اور وہ رنگ جو ہوتے ہیں وہ پھر اپنی ترتیب سے اس کو مکس کرتا ہے. اور پھر میرے جتنی لیمیٹیشنز تھی میں نے ان رنگوں لفظوں میں ڈال کے ان کو میں نے شیئر کیا. پھر چوری چھپے اخبارات میں کچھ بھیجی چیزیں, کوئی چھوٹے چھوٹے رسائل تھے جو ادبی ان میں بھیجی, وہ تھوڑا شائع ہونے لگ پڑے, ہم تھوڑے چوڑے ہونے لگ پڑے کہ چل یار کچھ کیتا ہے. تو پھر گھر والوں کو پتہ چلا اچھا کرتا ہے تو کریں کچھ تو کرنا ہے. تو سر اس طرح لکھنا شروع کیا. دوسرے میرے خیال میں آپ شاید اس چیز کو مانو گے کہ رائٹرس وغیرہ کی رائٹنگ زیادہ اچھی نہیں ہوتی میرے حساب سے, جو یا میں ہم جیسے جو سینسیٹیو ہوتے ہیں لوگ, تو میری رائٹنگ اچھی نہیں ابھی بھی اس میں لکھنے میں. تو وہ یا میں پڑھ سکتا ہوں یا پھر خدا پڑھے. تو اکثر میرے دوست کہتے ہیں کہ تو نے ماسٹرز ہسٹری کس طرح کر لیا کہ تیرے پیپر کو پڑھ رہا تھا. تو میں کہ یار یہ اتنا میں لکھ دیتا تھا کہ اس کو سمجھ آ جائے. تو سر یہ سلسلہ چلتا رہا. پھر شاعری سے ریڈیو سے ٹی وی, اور یہ اسی طرح ہے کہ بیڈ سے ویل چیئر سے 2 بیساکھیاں, 2 بیساکھیوں سے 1 بیساکھی, 1 بیساکھی سے 1 سوٹی, اور آج آپ کے سامنے. ماشاءاللہ اللہ آپ کو اور ہمت دے, اور جتنا آپ کرتے چلے آ رہے ہیں اللہ آپ کو اور زیادہ ہمت دے کہ آپ اس سے زیادہ کر سکیں. اور اندر کا جو ایک آپ کا ایک خواب ہے, آپ کے جو عرض ہیں وہ آپ کو اور پورا کرنے کی اللہ ہمت دے. ہم کچھ سر کی ان چیزوں میں بات کریں گے جو سر نے ان کو کسی خاص فارم میں لائے. سر کی 3 کتابیں میرے سامنے پڑھی ہیں, اور 5 سے زائد 5 کتابوں پہ ڈاکومنٹ کر چکے ہیں. سر آپ کی کتاب عشق آتش, جی یہ افسانوں کی ہے. راز زندگی, یہ جناب میرے ریڈیو ایک اسلام آباد کے یونیورسٹی کا پرائیویٹ ریڈیو چینل ہے, اس پہ میں لیکچر دیتا تھا, ریکارڈنگز تھی, اس کو میں نے پھر یہ کتابی شکل دی راز زندگی کے نام سے. اور اکلاپا پنجابی شاعری. تو آپ نے پنجابی کو بھی نہیں چھوڑا, اور پڑھا جو آپ سکھانے کی لیکچرز کی فارم میں بھی آپ کر رہے ہیں. کب وہی جیسے آپ نے بتایا کہ بیٹ سے لے کے لاٹھی تک کا جو سفر ہے, اس میں اتنا کچھ آپ نے ایکسپیرینس کیا, تو وہ جب ان کتابوں کی فارم میں آیا تو پہلا آپ کا کون سا شاعر تھا؟ کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اب یہ سمجھ لیں میرے 3 بچے ہیں, 2 میں گھر چھوڑا ہے, ایک باحیاسی لڑکی. میری پہلی شاعری کی کتاب سب سے پہلی وہ تھی, چونکہ وہ باحیاسی لڑکی, اس کے بعد دوسری ایمانداریاں,
میرے کالمس کی کتاب اخباری جو میں قومی اخبار میں لکھتا رہا ہوں جی. اور اس کے بعد پھر اکلاپا آئی, پھر عشق آتش آئی, پھر راز زندگی آئی. اب ایک میرا سفر نامہ آ رہا ہے جی کہ پیار کا آخری شہر, چونکہ میں لندن انگلینڈ یو کے سے ہو کے آیا ہوں ریسنٹلی, تو وہاں کا جو میں نے دیکھا ماحول, پھر وہاں کے لوگ ملے, تو پھر کچھ یادیں تھیں وہاں پہ. تو مجھے دوست کہتے ہیں کہ تم نے پیار کا آخری شہر کیوں لکھا؟ ہاں شاید آپ بھی یہ سوچ رہے ہوں گے. تو وہ اس لیے کہ مستنصر حسین تارڑ صاحب نے پیار کا پہلا شہر لکھا تھا 1972 میں, اور وہ آج تک پیار کا پہلا شہر ہی ہے ان کا. اور ہم نے جب نکلے تو ہم نے کہا جہاں گردی کرنے, ہم نے کہا یار پھر ہم پیار کا آخری شہر لکھتے ہیں. تو اس میں سفر نامہ بھی ہے, رومانس بھی ہے, سارے جو زندگی کے جو بھی کہہ لیں موجودہ دور کی فیلنگز ہیں آپ کو اس میں انشاءاللہ ملیں گے. تو وہ کب آنے جا رہا جی ہے؟ انشاءاللہ تقریباً میرا مسودہ اس ماہ کے آخر تک فائنل ہو جائے گا, اور انشاءاللہ وہ اگلے مہینے تک آئی ہوپ کہ وہ پریس میں چلا جائے گا. انشاءاللہ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اکلاپا آپ نے پنجابی جی کچھ ہو جائے کہ یہ اکلاپا ہی کیوں, مینس کیوں ایک آئسولیشن اور انڈیویجول, اس پہ آپ نے سوچا کہ میں نے جو اتنی عمر اکیلے گزاری ہے, کیا یہ اسی کی ایک عکاسی ہے؟ نہیں سجو بابا, یہ آپ کا آپ خود فنکار ہیں, آپ بہتر جانتے ہیں کہ میرے خیال میں فنکار جب تک اکیلا نہ رہے اندر سے وہ کچھ کر نہیں سکتا کریٹو کام. تو اندر کا جو آپ کا سول ہے نا, اس کو کچھ وقت چاہیے ہوتا ہے. بابے بھی کہتے ہیں کہ کتنے تھوڑی دیر 5 منٹ بیٹھنا چاہیے کریں اپنے اندر جاتی پڑے. تو یہ اسی کا ایک کنٹینیوٹی ہے کہ مجھے ایک تو صوفیانہ کلام بچپن سے پسند رہا, اور ان میں میاں محمد بخش صاحب اور بابا بلے شاہ, شاہ حسین اور خواجہ فرید, ان سے بڑا انسپریشن تھی. تو اسی شوق میں ہم اس لیول کے تو نہیں ہیں, لیکن کچھ اپنی طرف سے عطا جو ہوئی وہ رب نے اس کو بس قلم بند کر لیا کہ یہ بکھر کے ادھر ادھر نہ ہو جائیں, ہم چلے بھی جائیں تو کچھ پیچھے چھوڑ جائیں. آپ نے پنجابی کے ساتھ ساتھ افسانہ بھی لکھا, جی بالکل, کالم میں لکھے ہوئے. آج آپ کس سبجیکٹ کو سمجھتے ہیں کہ یہ میرا فیورٹ سبجیکٹ رہا, یا پسندیدہ کون سا آپ کا؟ سر دیکھو ایک گل ہے یہ کہ جکر کسی نے کسی ماں نو پوچھو نا کہ کیڑا بچہ تیرا زیادہ سونا ہے, وہ نہیں ڈیفائن کر سکتا, ٹھیک ہے, لیکن سب تو چھوٹے بچے وہ کہیں گے کہ میرا لاڈلا ہے. یہ تک میرا عشق آتش میرے ہاتھ لاڈلا ہے کہ میں نے افسانہ لکھنے کا مجھے بہت کریز تھا. اب یقین مانے میں نے کوئی 30 سال سوچا کہ میں نثر میں لکھوں, میرے ارد گرد کانوں میں کرداروں کی آوازیں آتی تھیں, آنکھوں میں دیکھتا تھا, لیکن مجھ سے قلم چلتا نہیں تھا اس کو میں پورٹریٹ کیسے کروں. حالانکہ میں نے تمام بڑا ادب جو ہے ہمارا منٹو میرے مینٹور ہے کہانی کے حوالے سے, اس کے علاوہ کرشن چندر, ٹیگور اور قاسمی صاحب, احمد ندیم قاسمی صاحب کی کہانیاں بہترین کہانیاں ہیں. اور اس کے بعد آپ کرشن چندر جیسے کا, ٹیگور, اور یہ وہ لوگ ہیں جن سے میں نے بہت کچھ کنسیو کیا. اسما چغتائی, ڈاکٹر انور سجاد, اس کے بعد اشفاق صاحب, مانو قدسیہ, ان سے میں نے ممتاز مفتی صاحب, ان میں ان کی کہانیوں میں جو نفسیات جو فیلنگز تھیں وہاں سے, لیکن مجھے 30 سال تک ضرورت نہیں تھی کہ میں کہانی لکھوں. پھر ایک دن ایسے ہی بیٹھے بیٹھے ایک ذہن میں تحریر آئی
غور کرنا. واہ. وہ بھی عطا آئی تھی, وہ اس میں ہے. اور اس میں فیلنگ مین یہ تھی کہ میں مر گیا ہوں, اب اس کے بعد کی کہانی کیا چل رہی ہے, کہ میرا بیٹا بھاگ رہا ہے, قبرستان جا رہا ہے, قبر کی کر رہا ہے, رشتے دار آ رہے ہیں, ان کو خبریں دی جا رہی ہیں, وہ کو بیٹھ کے آ کے رونا کم ہے, اپنی کہانی کسے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی کچھ اپنی کر رہا ہے, کچھ کہہ رہا ہے اچھا ہوا یار مر گیا پیغازی, کوئی جو بھی وہ چیز میں نے اس کو ساری کیفیات کو آپ نے محسوس کر کے لکھا جی. وہ جب میں نے بھیجا ایک قومی اخبار میں تو جی انہوں نے شائع کر دیا فوراً. اس سے میری اور حوصلہ افزائی. آپ کو پتہ ہے فنکار کو تو شاباشی چاہیے ہوتی ہے, اور اگر اسے شاباشی مل جائے وہ اس کے لیے آکسیجن ہے. تو پھر سر میں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا, پھر کتاب لے کے آئے بس پھر ٹھیک. اور الحمدللہ مالک کا بڑا کرم. میں نہیں کہتا کہ میں بہت بڑا لکھنے والا ہوں, لیکن میں مطمئن ہوں کہ ہاں, اور میں سمجھتا ہوں کہ نفی اپنی نفی کر کے اسباب کی طرف ملتا ہے. اسباب بس اس کا عطا ہے, وہ عطا کر رہا ہے. ہم جہاں تک ہماری توفیق ہے ہم اس کو سمیٹ لیں. آج کا دور جس میں ایک بے سکونی سی ہے, اس میں اگر اطمینان مل جائے, سکون مل جائے, چاہے وہ آپ کو لکھ کے مل رہا ہے, چاہے وہ پینٹ کر کے مل رہا ہے, چاہے وہ مجسمہ بنا کے مل رہا ہے, یا کسی بھی آرٹ کی فارم میں مل رہا ہے, تو یہ سب سے بڑی ایک رحمت ہے, نعمت ہے. جی بالکل. آپ نے ان نعمتوں کو سنبھالا, لکھا, آرٹ کی فارم دی. نو ڈاؤٹ آپ نے بہت مشکل کٹھن بہت ہی پہلے سے دیکھ لیا, لیکن جب ان سب کی باری آئی, کہ اشاعت کی باری آئی, ان کو ڈاکومنٹیشن کی باری آئی, تو اس میں کیا کیا چیلنجز آئے؟ سب سے بڑا چیلنج تو پبلشر ہوتا ہے جی. ٹھیک ہے جی, میں سمجھتا ہوں وہ الٹی چھری سے ذبح کرتا ہے نئے خاص طور پر لکھنے والوں کو. اور یہ بہت بڑی میرے لیے چیلنج تھا, چونکہ فائنینشلی آئی ایم اے مڈل کلاس پرسن. ٹھیک ہے جی, اور مجھے اس پہ بولیے کہ کیوں وی آر بلانگ ٹو مڈل کلاس جو ہے اس کو کرنا چاہیے. تو میری پہلی کتاب جب میں نے 2012 میں شائع کروائی, ایک باحیاسی لڑکی, 120 صفحات پہ تھے. اور سر اس پہ مجھے اس وقت, چونکہ میں وہ تھا اس کاروبار سے نہ بلد نہ واقف, تو ہم تو فنکار لوگ ہیں یار, ہمیں کیا پتا کیا گیم ہوتی ہے. انہوں نے ایسٹیمیٹ دیا جی 50,000 50,000 2012 میں نے وہ 500 کاپیاں کی, اور وہ کاپیاں میرے گھر میں ابھی بھی پڑی ہیں. میں لوگوں کو دیتا ہوں, یار لے لو یار, ٹو بی ویری آنیسٹ. لیکن اب یہ تھا کہ میں اپنی چیزوں کو ڈاکومنٹیشن, میرے دوست کہتے تھے یار ضائع ہو جائیں گی, تو اتنا کچھ کر رہا ہے اس کو سیو کر لے. اور آج تک میری جتنی کتابیں آئی ہیں, میرے خیال میں مجھے کوئی 150 نہیں پیسے دیے ہوں گے, یا وہ کہیں جو اسٹال پہ کہیں رکھی تو انہوں نے کہا جی نہیں بکی نہیں ہے جی, یہ ہو گیا. تو یہ ایک چیلنج مجھے بڑا تھا, اور ابھی بھی فیس کر رہا ہوں اس چیز کو, چونکہ میں سمجھتا ہوں یہ مارکیٹنگ ہے. مارکیٹنگ پہ جو جن ہوتے ہیں نا, وہ چھوٹے جو ہم جیسے لوگ جب آتے ہیں اس میدان میں پرنٹ میڈیا میں, تو اس کو وہ اوپر آنے کے لیے مشکلات سے بہت زیادہ دوچار ہونا پڑتا ہے. شاید یہی ایک وجہ ہے کہ آج کتابیں لکھنا لوگوں نے چھوڑ دی ہے, کتاب کی فارم میں نہیں آ رہی, اور لوگوں نے پڑھنا بھی چھوڑ دیا ہے. شاید دونوں ہی وائس ورسا ہیں کہ لوگوں نے پڑھنا چھوڑ دیا ہے, تو شاید لوگوں نے لکھنا بھی چھوڑ دیا ہے. بٹ بہت سارے لوگ آج بھی لکھ رہے ہیں, اور آپ جیسے فنکار ہمت بڑھائے رکھتے ہیں ایسے نئے آنے والوں کی, جو ایک ایندھن کا کام کرتے ہیں آپ کی کتابیں, کہ بھائی ان کو اتنی انرجی ملتی ہے. اور میرا خیال ہے کہ ہر ایک نئے لکھنے والے کو, نئے آرٹسٹ کو
اپنے سینئرس کا اگر کچھ مواد نہ ملے تو کیسے لکھ پائے؟ اسے بھی کچھ انسپریشن چاہیے. جیسے آپ نے انسپریشنس کے طور پہ منٹو کو پڑھا, اپنے قاسمی صاحب کو پڑھا, اشفاق صاحب کو پڑھا, اقبال کو پڑھا, تو وہ بھی اگر آج ڈاکومنٹڈ نہ ہوتا تو ہم کیسے اس سے بھی انرجی لے پاتے؟ اور یہ بات اور ویسٹ سے میں نے جو مجھے پسند ہے گیبریل گارشیا اور الکیمسٹ والا, مجھے اس کا نام پروناؤنس کرنے میں الجھن ہوتی ہے, وہ مجھے وہ بہت پسند ہے. اس کے بعد کافکا کی شارٹ سٹوریز میرے لیے کافی, میں ان سے انسپائر, وہ مجھے اچھا لگا. پھر منٹو صاحب تو تھے ہی ہمارے لیے, کوشش یہ کی کہ جو لکھیں ایمانداری سے لکھیں, چونکہ ادب میں سب سمجھتا ہوں بے ایمانی کرنا اپنے ساتھ, اس کو میں اس طرح سے کہوں گا, ادب کے ساتھ بے ادبی کرنا وہ جائز نہیں. اتنی مزیدار باتیں ہو رہی ہیں, دل نہیں کر رہا کہ ہم اس کو کوئی کہیں روکیں. ہمیں ایک آپ بھی اپنی گرما گرم چائے لے کے آئے, ہم بھی اپنی چائے کا ایک مٹھاس ایڈ کرتے ہیں اپنی گفتگو میں, اور ایک چھوٹی سی وقفہ لیتے ہیں, چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, اور آپ سے ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. آپ بریک میں دیکھیں گے سر کی بکس کا اور سر کی کچھ ویڈیوز ہم آپ سے شیئر کریں گے, آپ وہ دیکھیں, انجوائے کریں, اور اپنے چائے کا کپ جو ہے وہ گرم کر کے لے آئیں. ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. جی تو ناظرین, ہم واپس آ گئے اپنی گرما گرم چائے کے ساتھ, اور امید ہے آپ بھی اپنی چائے کو گرم کر کے واپس آگے ہوں گے ہمارے پروگرام کے ساتھ. میں بھی بات چیت کر رہا تھا اور ایک پڑھ رہا تھا سر کی کتاب میں سے. آپ کی کچھ آپ کی سر اجازت ہو تو آپ سے ہی سنیں گے. سر نے اپنی کتاب اخلاقہ میں اس پہ لکھا, چھڑ کے اپنا کر گیا ماں, چھڑ کے اپنا کر گیا ماں, سب کچھ اپنا ہر گیا ماں. آپ چنا وچ ڈب کے میں, آپ چنا وچ ڈب کے میں, عشق دے پھر پار گیا ماں. سر میں کوئی گستاخی نہ کر دوں آپ کی پڑھنے میں, ہم چاہیں گے کہ سر اپنا کچھ آپ پنجابی کا یا جو آپ کا پسندیدہ ہے یہ میں اس کو کمپلیٹ کر لوں تو آپ کے میں آپ کو اپنی پسند. چھڑ کے اپنا کر گیا ہاں, سب کچھ اپنا ہر گیا, اور آپ چنا وچ ڈب کے میں, عشق دے پھر میں پار گیا ہاں, اور جیون دا اے پینڈا اوکھا پھر بھی بازی مار گیا ہاں, اور یاری دا کوئی مول نہیں ہوندا, چپ چپیتے ہر گیا ہاں, چپ چپیتے ہر گیا ہاں. اور کروں میں اپنی پسند کی کسی چیز کہی ہے تے ایک میں تھانوں سنانا وا, پنجابی نظم ہے میری. کئی مرے ہوئے مینوں بھول بیٹھا, جنہیں بھیجیا اس جہان اندر. کئی مرے ہوئے مینوں بھول بیٹھا, جنہیں بھیجیا اس جہان اندر. میں اپنا آپ گوا بیٹھا اس مٹی دے خالی مکان اندر. اور مال لبدا نہیں جڑا وک جاوے,
ਮਾਲ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਪਾਵਾਂ ਦੁਕਾਨ ਅੰਦਰ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਪਾਵਾਂ ਦੁਕਾਨ ਅੰਦਰ। ਔਰ ਇੱਕੋ ਸਾਦਕ ਅਮੀਨ ਬਣਾਏ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਕੋ ਸਾਦਕ ਅਮੀਨ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਦੂਜਾ ਕੁਰਾਨ ਅੰਦਰ। ਵਾਹ ਕੀ ਬਾਤ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਸ ਨੇ ਐਸਾ ਬੇਵਸ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਮੁਕਦਾ ਮੇਰੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਅੰਦਰ। ਵਾਹ ਕੀ ਕਹੇ, ਉਹਦੇ ਵਸ ਨੇ ਐਡਾ ਬੇਵਸ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਮੁਕਦਾ ਮੇਰੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਅੰਦਰ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰੀਕ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰੀਕ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਕੰਮ ਪਾਇਆ ਤੂੰ ਆਪ ਸ਼ੈਤਾਨ ਅੰਦਰ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਇਹ ਕੰਮ ਪਾਇਆ ਤੂੰ ਆਪ ਸ਼ੈਤਾਨ ਅੰਦਰ। ਔਰ ਅਗਰ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਵਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਹੈ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਜ਼ਾ। ਯਾਰ ਕਜ਼ਾ ਕਰ ਬੈਠਾ ਵਾਂ, ਹਿਜਰ ਸਜ਼ਾ ਕਰ ਬੈਠਾ, ਯਾਰ ਕਜ਼ਾ ਕਰ ਬੈਠਾ ਵਾਂ, ਹਿਜਰ ਸਜ਼ਾ ਕਰ ਬੈਠਾ ਵਾਂ। ਔਰ ਹੱਥੀ ਲਾ ਕੇ ਤਾਲਾ ਦਿਲ ਨੂੰ, ਹੱਥੀ ਲਾ ਕੇ ਤਾਲਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਰਿੰਜ ਖੁਦਾ ਕਰ ਬੈਠਾ ਵਾਂ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਹੱਥੀ ਲਾ ਕੇ ਤਾਲਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਰਿੰਜ ਖੁਦਾ ਕਰ ਬੈਠਾ ਵਾਂ। ਔਰ ਮੁੜ ਕੇ ਵਕਤ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, वक्त ने मुड़ के फिर नहीं आना, लख दुआ कर बैठा। और आखिरी शेर है कि एक जराई अक्सी लगी, एक जराई अक्सी लगी, घर फना कर बैठा। एक जराई अक्सी लगी, घर फना कर बैठा, यार कजा कर बैठा। पिछले जो आपने नज़्म सुनाई उसमें भी कहीं शिकवा, कहीं सब्र, कहीं जो ये कज़ा, जी बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ पाया, ये सारा आपकी डायरी में आपके झलक रहा है। वो हार्ड टाइम्स आपने जो देखे, लेकिन आज जब देखते हैं कि जो आप मकासद पूरा करने जाते थे किसी न किसी सूरत में, आप माशाल्लाह से हैं, माशाल्लाह से पूरा सफर आपने बताया कहाँ एक बिस्तर पे आ गए, और उसके बाद आज माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ने आपको हिम्मत दी, खुद अब चल रहे हैं, अपना सब काम कर रहे हैं। तो बहुत सी जगह पे जाके आप मोटिवेशनल बोलते हैं, अपने यंग हमारी जनरेशन को बताते हैं, तो वो कहाँ से आती है मोटिवेशन? नो डाउट एक वो अता है, और लेकिन जरूर आप हमारे नए लोगों को बताएं, और जो स्पेशली ऐसी कैफियत से गुजर रहे हैं उनको जरूर बताएं कि सर क्या एक अंदर के जज्बात हैं कि जो आपको उभारते हैं कि कुछ पॉजिटिव किया जाए। जी बिल्कुल, पहली बात तो ये कि आपके अंदर जो एक तहरीक होती है ना जी, अर्ज जिसे आप कह रहे हैं, वो होनी जरूरी है। ठीक है, जब तक भूख नहीं होगी आप खाना नहीं खाएंगे, और ये भूख आपको अंदर होनी चाहिए। उसमें आप जो आपको सुकून बख्शे उस काम को आप करें, और उसके लिए आपके जो इर्द गिर्द का माहौल है उससे खाइफ ना हो कि लोग क्या कहेंगे। हम लोग हमेशा दुनिया से डरते हैं, हम बेशुमार काम इसलिए नहीं करते कि दुनिया क्या कहेगी। ठीक है ना जी, हमें ये नहीं डरना, आपने वो करना है कि जो आपको आपके इनर सोल को पसंद है। मेरे साथ ये वाकया कि मुझे कढ़ाई वाले कुर्ते पसंद है, मेरा एक शौक है, मुख्तलिफ कलर्स में और शॉकिंग कलर्स में पहनने का मुझे शौक है। मेरे दोस्त कहते हैं यार तू अब भी पहनता है, मैं कहती यार मैं मुतमईन हूं ना, तुम्हें नहीं पसंद तो ना देखो, मैं पहन के खुश हूं, मैं अपनी मौज च मैं रांझा अपना राजी कर रहा हूं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ है यार, ਤੁਹਾਨੂੰ की तकलीफ है, मैं ऑनेस्ट में ये कहता। तो इसलिए जितने मेरे बच्चे हैं उनको नए आने वाले, उनको यही मशवरा है कि अपना जो आपका गोल है वो आप अपने माइंड में रखें,
دنیا کسی کو چلنے نہیں دیتی، یہ دنیا کا شیوا ہے. جو بھی کوئی نیا کام کرتا ہے اس پہ فتوے لگے. گلیلیو کو لے لیں، اگلے نے اٹھا کے نیچے مارا وہ تو غلط کہتا ہے، وہاں وہ ٹھیک تھا. اسی طرح پورے دور آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ جس نے بھی کوئی نئی بات کہی ہے اس کو کہا گیا کہ یہ ٹھیک نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا، اعلان کیا ہمارے نبی پاک نے، تو ان پہ بھی اسی طرح کی باتیں کی گئی، لیکن وہ حق پہ تھے. اور جو حق ہے، جو سچ ہے، وہ باہر آتا ہے، وہ رک نہیں سکتا. اور یہی بچوں کو کہنا ہے کہ مثبت سوچ رکھیں، جو بھی کام کرنا ہے زندگی میں پازیٹیو. اور میں بڑا اپنا سید بابا ایک آپ سے کہوں کہ مجھے دنیا لوگوں سے یا ہمارے آج کے سسٹم سے گلا ہے کہ ہم نے تعلیم عام بہت کر دی لیکن تربیت ختم ہو گئی. بے شک. ہم اور تربیت کتابوں سے نہیں ملتی. تربیت جو ہے آپ کو بزرگوں سے ملے گی، وزڈم. آپ کو اپنے بڑوں کی عزت کرنی پڑے گی، ان کے باتوں کو سمجھنا پڑے گا. کوئی بچہ باپ کے جوتے میں پاؤں ڈال کے باپ نہیں بن سکتا، اس کو اپنے ٹائم پہ وہ باپ بنے گا. تو وہ ہمیں تربیت اور وزڈم، یہ تربیت جو ہے وہ وزڈم، وہ ہمارے اس معاشرے میں بہت مینیمائز ہو گیا. اس کا قصور شاید کچھ حد تک ہمارے پر بھی ہے. ہم نے شاید وہی کہ ایک بات کرنا، ڈیبیٹ کرنا، ان سے کمیونیکیٹ کرنا چھوڑ دیا. شاید بھاگ دوڑ میں ہے نہیں. آپ دیکھیں ہم گیجٹس میں آ گئے، مارکیٹنگ میں ہر چیز یہ موبائل پہ آ گئی ہے. آپ نے جو چیز بل بھی جمع کروانا ہے تو جی آپ نے موبائل سے کر دیں. ہمارا انٹریکشن ختم ہو گیا مین ٹو مین. ایون ہمارے گھروں میں ہمارے بچے ہیں اپنے کمروں میں آپ اکیلے رہتے ہیں. ہم جب گاؤں میں تھے ہم سارے 5 6 7 بہن بھائی کٹھے ماں باپ کے ساتھ ہوتے تھے ایک کمرے میں، ٹھیک ہے نا جی. اور 1-2 سال بعد ہمارا ایک نیا بھائی بھی، بہن بھائی بھی آ جاتا تھا، ٹھیک ہے نا جی. تو وہاں بیٹھ کے ہم ایک سیم پنجابی چیڑا کہنے نے اتنے بیٹھ کے روٹی کھانے سے بڑا مزہ آتا سی. اب کیا ہے کہ مہمان آتے تھے تو اسی چھوٹے گھر میں وہ لوگ بھی رہتے تھے، خوش ہوتے. اب کیا ہے جی میرا پرائیویٹ روم ہے، میری پرائیویسی ہے. اب کوئی کزن آ جائے، ایون چاچے مامے تائے کا بچہ بیٹے یا بیٹی کو کہنا بیٹا یہ شیئر کریں اس کے ساتھ، کہتے جی میری پرائیویسی ڈسٹرب ہوگی، میں نے نہیں اس کو ساتھ سلا. ہمارے اندر وہ روایت ختم ہوگی، وہ ویلیوز ہم نے، اور یہ ہمارا قصور ہے کہ ہم نے اپنے بچوں میں وہ وراثت اس طرح تقسیم نہیں کی جیسے ہمارے ماں باپ نے ہم نے کی. اور میں شاید آپ اس آخری پیڑھی کا ایک فرد ہوں جس نے وہ دور بھی دیکھا ہے جب کہ میں نے بنٹے کھیلے ہیں، جب کہ میں نے سکٹوں کی ڈبیاں جمع کی ہیں، میں نے گلی ڈنڈا کھیلا ہے، میں نے لٹو کھلائے ہیں، کوکلا چپاتی بھی میں رات میں کھیلی ہے ہاں جی. اور میں نے وہ باندر قلعہ جسے وہ کہتے تھے پٹھو گرم، ہم نے وہ کھیلا ہے. اور اب بچے جو ہیں جی کو بچہ 2 سال تک ہوتا ہے تو ماں کہیں گی پتر ہے فلانا کارٹون لا کے موبائل پڑھا دیتا ہوں، وہ ٹیباں موبائل سے آ گئے. پھر بعد میں کہتے ہیں یہ تو سنتا نہیں ہے بات نہیں، یہ تو کھانا نہیں کھاتا اس کے بغیر. تو جب تم نے پہلے دن ہی اس کو یہ دے دیا، اور وہ ماں ہماری مائیں ہمیں کیری کرتی تھی، کیئر کرتی تھی. اب کی آج کی ماں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. بچہ رو رہا ہے تو وہ کہتی ہے وہ یہ کیوں رو رہا ہے، بچہ تو رو رہا ہے چھوٹا. ہم نے اس چینج کو شاید ابزارو نہیں کیا، اور اس تبدیلی کو ہم نے سمجھا ہی نہیں کہ وہ تبدیلی ہم چاہتے کیا. ہم نے آسانی چاہنے کی خاطر ہم نے ان ساری چیزوں کو چھوڑ دیا شاید جو اس کا جو آج ہم بھگت بھی رہے ہیں. نو ڈاؤٹ. لیکن وہی بات ہے کہ ہم نے اپنی نسلوں تک کی چیزیں لے کے آنی ہیں، اور وہ اس کا بیسٹ سورس ہیومن ہے، انسان ہے. ہمیں انہیں کی قدر کرنی ہے، اور انسان کی قدر
جو مجھے آج تک سمجھ آئی نا، نو ڈاؤٹ رشتے ہر ایک بنے، لیکن سب سے بہترین رشتہ جو کہ کہا جاتا ہے اور ہے بھی انسان خود بناتا ہے، وہ ہے دوستی کا رشتہ. ہم جیسے فنکار کہیں اپنے فن سے دوستی کر لیتے ہیں، کبھی اپنے قلم سے دوستی کر لیتے ہیں، اور نو ڈاؤٹ جو ہمارے انسانی دوست ہیں وہ بھی اس پورے سفر کا بہت اہم کردار ہے. سر دوستی بہت ضروری ہے، اور آپ کے سارے سفر میں دوستوں کا کیا کردار رہا ہے، اس پہ بات بڑی بہت ضروری ہے. میری زندگی میں ایک تو دوست لمیٹڈ رہے، کیونکہ آپ کو میں نے بتایا کہ میں بستر پہ تھا، تو گھر میں وہی آ سکتا تھا جو کہ بہت قریبی. اور میرا جو سب سے پہلا دوست بنا، اس کی اور میری دوستی کو 48 برس ہو گئے، اور وہ مجھ سے 4 برس چھوٹا ہے ایج میں، اور لیکن وہ مجھ سے لائق بہت زیادہ ہے اب بھی اور اس وقت بھی. جب وہ میرے ساتھ پہلی دفعہ ملا تو میں 14 برس کا تھا، وہ 10 برس کا تھا، اور وہ ہمارے ساتھ گھر کے ہمسائے میں وہ آئے تھے، رہتے تھے. ان کے بابا سروسز میں تھے، اور وہ مجھے ملنے آیا. اس نے دیکھا کہ بیڈ پہ ہے تو وہ میرے پاس بیٹھا، وہ میرے ساتھ شیئر کرنے لگ پڑا انفارمیشن. مجھے تب اتنا میں تعلیم کا میری نہیں تھی، تو مجھے اس نے بتایا کہ آربٹ کیا ہے. اب یہ لفظ میں نے اس وقت 75 میں پہلی دفعہ سنا، ٹھیک ہے جی. پھر اس نے مجھے سولر سسٹم میں جو جتنے وہ سیارے تھے ان کے نام بتائے. میں حیران ہو گیا کہ یار یہ میرے سے چھوٹا، مجھے نہیں یہ پتا کہ مرکری، وینس، ارتھ، مارس، جوپیٹر، سیٹرن، یورینس، نیپچون، پلاٹو، یہ آئٹم مجھے اس کا یاد کرایا ہوا ہے جو ابھی تک میں نے آپ کو ریپیٹ کیا ایز اٹ از. تو میں اس نے مجھے، پھر اس نے میرے ساتھ جب میں ویل چیئر پہ آیا، پھر میں جب بیساکھیوں پہ آیا، اس نے مجھے کہا کہ جناب امین صاحب، آپ کو گاڑی یا کار نہیں ملنی، آپ آئیں میرے ساتھ اور بس اسٹاپ پہ رکیں، آپ سوزوکی میں بیٹھیں گے، آپ مزدہ ڈبے چلتے تھے یہاں پہ، اس میں بیٹھیں، آپ ویگن میں بیٹھیں گے. آپ کو نواب صاحب نہیں ہے کہ آپ کو کوئی بڑی گاڑی آئے گی، کوئی شوفر ہوگا دروازہ کھول کے آپ کو بٹھائے گا، آپ نے سروائیو کرنا ہے یہ. اور اس نے مجھے وہ میرا جو کمپلیکس خوفزدگی تھی نا وہ نکالا کہ نہیں. پھر میرے ساتھ یہ پرابلم ہوتا تھا، خاص طور پہ اسپیشل پرسنس کیا کہ ویگن بس والے بٹھاتے نہیں، کہتے تھے جی کہ تو ٹائم لیتا ہے، ہماری سواریاں ڈسٹرب ہوتی ہیں. مجھے میں بڑا ہارٹ ہوتا تھا، تکلیف ہوتی تھی کہ پھر میں اوپر دیکھتا تھا جو کیری کرنا تھا. اور 84 میں نے میٹرک کیا سر پنڈی بورڈ سے، اور 86 میں نے انٹرمیڈیٹ کیا پرائیویٹلی. 88 میں نے گریجویشن کیا، اور 90 میں ماسٹرز ہسٹری کیا. اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں، کمال ہے یا میرا نصیب ہے، 53% میری تھرو آؤٹ رہی ہے پرسنٹیج، میٹرک سے لے کے ماسٹرز تک. اور میں جب بھی رزلٹ آتا تھا تو میں بابا کو کہتا کی میں کہ جی اگلی بار انشاءاللہ. اور لیکن وہ اگلی بار پھر 53%، نہ 54، نہ 52، 53%. کوئی تو خیر اس کا کوئی ہوگا لنک، واللہ عالم یار مجھے نہیں پتا. میں حیران، اب بھی میں بچوں کو دکھاتا ہوں، پہلے میں شرمندہ تھا یار کی 10ویں کی 10 3rd کلاس نہیں. تو پھر آپ میں بتاتا ہوں کہ پتر میں 53% آ رہا ہوں. تو بات یہ میں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی ٹاپر ہونا ضروری نہیں ہے. ٹاپر ہونا سے آپ کو کچھ نہیں ملنے والا. آپ اپنے عمل میں مستقل مزاج رہیں، کنٹینیوٹی رہیں، اور شارٹ کٹ نہیں ہے زندگی میں. شارٹ کٹ کا کبھی نہیں سوچیں. آپ کو اپنے حصے کی خواری کاٹنی پڑے گی. آپ کو
پیدل چلنا پڑے گا, آپ کو بس ویگنوں کا سفر اٹھانا پڑے گا, پھر آپ کو گاڑی ملے گی, آپ کی باری آئے گی گاڑی کی, اور شاید اس سفر کے بعد اس گاڑی کا مزہ بھی اور آئے گا, مزہ وہی اور آئے گا. ورنہ گاڑی اگر پہلے قدم رکھتے ہی گاڑی آ رہی ہے تو شاید مجھے لگتا ہے کہ اس کا مزہ بھی وہ شاید نہ آئے. میں آپ کو یہ بات بتانے چلا تھا کہ 2008 میں مجھے گاڑی ملی جو میں خود ڈرائیو کے لیے میں نے چلائی, اور مزے کی بات 89 میں نے اپنا لائسنس بنوا لیا تھا گاڑی کا. اب اندازہ لگائیں, میں بیٹھے تھا شوق سی جی گڈی, ڈرائیور میرے گھر والے تب بھی ہنسے تھے, وہ گڈی ہے نہیں تو لائسنس تو رکھا ہوا گاڑی, وہ میں کہ یار ملے گی نا کبھی. 2008 میں سر مجھے گاڑی ملی, اینڈ ایٹ دیٹ ٹائم آئی واز 48, اینڈ دین میں نے اپنے بیٹے کو کہا سر کہ میں کیا پتر تو جڑا ہے اس لیے 14 سال کا ہے تو تیرے گڈی مل گئی, میں 50 سال کے کول آیا تو میرے گڈی ملی. اور وہ والی بات کہ ہمارے بچوں نے آنکھ کھولتے ہی سونے کے چمچے, وہ ہم نے انہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ برانڈز کے حوالے کر دیا, اور یہ ہمارے والدین کے کہ ہم نے وہ اپنی شارٹ کمنگز کو پورا کرنے کی خواہش میں ان کو اتنا لیوش کر دیا کہ ان میں وہ جستجو کرنے وہ ارج والی چیز ہی ختم ہو گئی. یار گڈی بھی ہے, موبائل بھی ہے, اور پڑھنا بھی, انہیں کے لیے توجہ کرتا ہے نا انسان کہ ایک اچھی زندگی, ایک پر آسائش زندگی. لیکن میں سمجھتا ہوں یہ نہیں, اندر ایک گول ہونا چاہیے, وہی آپ کو لے کے چلتا ہے. ابھی بھی میری زندگی میں رب سے دعا کرتا ہوں. میں نے 32 برس ایک آرگنائزیشن میں جاب کی ہے سرکاری, اور ابھی فروری میں ریٹائر ہوں, تو 32 ایئرس بہت ٹائم ہے. اور اس حالت میں کہ جب میں گھر میں آ کے بریس اپنا اتار دیتا ہوں اور میں کرال کرتا ہوں ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں, اور رب کا کرم ہے, اور وہ 32 سال کنٹینیوس سرکاری نوکری کرنا جس میں کوئی بڑا مس ہیپ یا گیپ نہ آئے, یہ اس کا کمال ہے میرا, اور اس نے مجھے توفیق دی. تو الحمدللہ اب میں اس حوالے سے تو مطمئن نہیں, لیکن میرے اندر ابھی بھی ہے کہ ربا آئے کچھ رہندا ہے یار, 2-4 سال بنو دے دیں جڑا میں اپنی مرضی کے کچھ کروں. کچھ ابھی بھی تشنگی سی باقی ہے, کیا کریں. انشاءاللہ جی انشاءاللہ امید پہ دنیا قائم ہے, اور وہ امید سے ہی ساری چیزیں چلتی ہیں. امید نہ ہو تو زندگی بسر کرنے کا مزہ بھی نہیں. اور پھر وہی جو ہم بات کر رہے تھے کہ امید کہاں سے بڑھتی ہے, آپ کے انوائرمنٹ سے, آپ کے ماحول سے. آپ کے دوست جن کا آپ نے ذکر کیا وہ آپ کی ایک لاٹھی بنے, پہلے آپ کا سہارا بنے. اور اب سر میں تھوڑا بتاؤں, وہ اس وقت نام ہے اس کا ڈاکٹر حبیب الرحمان, اور وہ آج کل فوجی فاؤنڈیشن جہلم میں میڈیکل اسپیشلسٹ, سینئر میڈیکل اسپیشلسٹ, ون آف دی ٹاپ میڈیکل اسپیشلسٹ ان فوجی فاؤنڈیشن تھرو آؤٹ پاکستان. تو وہ کہیں نہ کہیں اجر بھی ملتا ہے اور اس کا صلہ بھی ملتا ہے. تو بات دوستی کی ہو رہی تھی, اور آپ نے ایک مثال بھی دیکھی کہ وہ دوستی جب نیتیں ٹھیک ہوتی ہیں تو ساتھ ایک دوسرے کا ساتھ آج بھی چل رہا ہے. تو اصل بات ہے کہ آپ دوست بنائیں, ٹھیک ہے. دوستی واحد ایسا رشتہ ہے کہ جو آپ خود بناتے ہیں. اور سجوا اس میں گیو اینڈ ٹیک نہیں ہے, دوستی میں گیو اینڈ ٹیک نہیں ہے. باقی سارے رشتے جو ہیں اس میں یہ سوچا جاتا ہے, ہر رشتے کی, میرا ایک ایمان ہے کہ ہر رشتے کی ایک دائرہ ہے, لمیٹیشن ہے. جب وہ لمیٹیشن آپ وائلیٹ کریں گے تو پرابلم شروع ہو جائے گی. دوستی میں یہ چیز نہیں ہے. دوست کو آپ جیسے بھی پکاریں, جب بھی بلائیں, اس نے یہ نہیں کہنا کہ آدھی رات لے یار میں نے ٹھنڈ لگ رہی میں نہیں آنا. وہ دوستی کیا دوست پھر وہ جو بھائی ہے کسی کزن ہو گئے, اچھا یار سویرے آ جانا. اصل بات وہی ہے کہ جو آپ کو سمجھ جائے وہی آپ کا دوست, وہی آپ کا دوست, چاہے وہ رب ہو, رب ہو, کیا قریبی دوست ہو, وہ تو آپ کا خلوص ہے کہ کون آپ کو کتنا قریبی مان لے. جی. لیکن اس سارے رشتے کے بیچ میں جو مین چیز ہے وہ ہے کمیونیکیشن, جس کو ہم کہتے ہیں بات چیت. اور بات چیت
آج کل کے دور میں اور شاید ہر دور میں ہی اتنی ضروری رہی ہے، لیکن آج وہ چیٹنگ کی فارم میں زیادہ آ گئی ہے. جو 1 to 1 بات چیت ہے وہ بہت کم ہوتی جا رہی ہے. سر آرٹیفیشیل ہم ہو گیا نا، وہ کیا کہتے ہیں وہ آج کل وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، اے آئی کا دور ہے. لیکن انٹیلیجنس اور اسپیشلی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میرا خیال ہے تب تک شاید اتنی رواں نہیں ہو سکتی جب تک انسان ہی اس کے ساتھ انٹریکٹ نہ کرے. انٹریکشن ضروری ہے، بات چیت ضروری ہے. تو سر ہم کتابوں کی صورت میں بات چیت کرتے ہیں، قلم کو اپنے دوست بناتے ہیں اور اس کو کچھ ذریعے اتارتے ہیں. کتنا ہے ضروری بات چیت کرنا؟ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے. مکالمہ ہمارے معاشرے میں ناپید ہو گیا، ٹھیک ہے نا جی. اور کتاب میں آج کی جو ای بکس آ گئی ہیں میں تو وہ پڑھ ہی نہیں سکتا، چونکہ وہ گلزار والی بات ہے کہ وہ جو کاغذ کا لمس ہے، وہ جو اس کی خوشبو ہے، وہ اس خوشبو کو جب میں محسوس کرتا ہوں تو مجھے وہ فیل ہوتی ہے. یہ میں چکھتا ہوں تو گلزار کی ٹون میں ایسی میری بات نکلی. تو مجھے کتاب اور کاغذ سے میری یہ بہت بڑی دوستی ہے. رب نے کتاب کیوں دی؟ اس کو اس نے وہ ای بک بنا سکتا تھا، اس نے کتاب دی ہے، الکتاب. اور انسان بھی الکتاب ہے، یہ میرا ایمان ہے. اس کو ڈیکوڈ کرنا ہے ہم نے، جو ابھی تک ہم نہیں کر پا سکے. اور جس کا اس کو وہ مل گیا ہے کوڈ، اس کو جو کر گئے ہیں وہ اس وقت سکون میں، امن میں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم بھی تھوڑا بہت کچھ سیکھا ہے، اور مالک کا کرم ہے کہ میں نے زندگی میں جو خواہش کی ہے، جو سوچا ہے، مجھے رب نے دیا ہے. اس سے بڑی بلیسنگ کیا ہوگی میرے جیسے بندے کے لیے. جب ہم بات کرتے ہیں کمیونیکیشن کی، ہم شاید بات کرتے ہیں ایک عام بندے کی حیثیت سے، لیکن جہاں پہ بات ہوتی ہے، جیسے سر کو میں تو بہت ہی اسپیشل سمجھتا ہوں، کیونکہ جتنی وہ نعمتوں کے ساتھ یہاں پہ ہمارے ساتھ ہیں، وہ واقعی ایک بہت اسپیشل کردار ہے ہمارے آس پاس. لیکن ہماری سوسائٹی میں جب اسپیشل پرسنس کو ایک خاص طرح کا اسپیشل بنا دیا جاتا ہے، جس کو ایک سائڈ پہ کر دیا جائے، تو وہ سر کیسے دور ہو سکتا ہے؟ آپ نے تو وہ ایکسپیرینس کی زندگی، بالکل اس کو کیسے دور کیا جائے؟ سجو بابا، یہ آپ نے بڑا ٹچی میرے لیے سوال دے دیا مجھے، اور میں اس کا بے تحاشا دفعہ شکار ہوا اس اگنورنس کا. اور پہلا میرا واقعہ تھا زندگی کا، میں جب ریڈیو پاکستان ویل چیئر پہ گیا اپنا دینے ٹیسٹ وائس کا آڈیشن، تو وہاں پہ ریڈیو اسٹیشن راولپنڈی کے نا 2 اسٹیپ تھے اسٹوڈیو میں جانے کے کوریڈور میں. تو وہاں پہ ایک سیکورٹی گارڈ کھڑا ہوا تھا، میرا بھائی ویل چیئر چلا رہا تھا آگے سے، وہ 2 اسٹیپس کو تھا. تو میرے بھائی نے اس سیکورٹی گارڈ کو کہا کہ سارا ذرا اس کو اٹھائیے گا، آگے سے ہیلپ کرتے. اس نے کہا اتنا شوق کی سی بچیاں. یہ میرا فرسٹ مجھے جو ہارٹ ہوا، یقین مانے مجھے دکھ ہے اس بات کا کہ ہمارا ملک جو مسلم اسلامک، جہاں میرے نبی نے ہر بندے کا ایک مقام اور یعنی دے دیا ہے سب کچھ ہمیں. اور جب میں بیرون ملک گیا ہوں، اب یقین مانیے کہ انہوں نے، میں جب ویل چیئر پہ تھا تو میں جب یورپ گیا ہوں تو ایئرپورٹ کی لائن لگی ہوئی تھی، وہ سارے لوگ پیچھے ہٹ گئے. میں کہا جی اس کو پہلے کر دو امیگریشن اور اس کے پیپرز دیکھ. میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یار یہ میں سڑک سے گزرتا تھا، گاڑیاں رک جاتی تھی کہ نا یو گو فرسٹ. یہاں ہمارے اتنا یہ دکھ کی بات ہے کہ لگا دیے اشتہار ویل چیئر کے وہ بنا کے کہ یہ جناب آپ کی پارکنگ ہے، وہاں بھی دوسری گاڑیاں کھڑی ہیں. جی، تو وہ احترام، وہ رسپیکٹ جو ہے، ہم
پتہ نہیں کہ کب دے پائیں. ہمیں ان کو اسپیشل سمجھنا چھوڑنا چاہیے اور ان کو ایک وہی سمجھا جائے کہ وہ بھی ہمارے فرد ہیں, ہمارے ساتھ کے ہیں, ہمارا ہی حصہ ہے. اور ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ان کو ایک اہمیت دینی ہے اور ہمیں ان کا سہارا بننا ہے. اس طرح سے وہ اسپیشل ہمیں بھی ان کے ساتھ ساتھ بننا ہے. بالکل جی, میں کہتا ہوں سہارا نہیں ہے, سہارا اتنا آپ سمجھیں کہ یار میں سمجھتا ہوں وہ کمپلیکس لوگ ہیں جو ہم جیسے بندوں کو اگنور کرتے ہیں, وہ ان میں خامی ہے, یہ ان کا پرابلم ہے, ان کو یہ سمجھنا چاہیے. اور اس میں میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ کو بھی اس چیز کو دینا چاہیے اور اس کا ایڈورٹائزمنٹ یا کچھ ایسا سسٹم ہونا چاہیے کہ اس میں جو اسپیشل لوگ ہیں ان کی ایک عزت اور تقریب اور سیلف ریسپیکٹ جو ہے نا ان کی, وہ مجروح نہیں ہونی چاہیے. ہمارے یہاں بہت لائف کے ڈفرینٹ اسٹیجز پہ اقدامات کیے جاتے رہے ہیں, بالکل وہ بات نہیں کرے کہ نہیں ہوتے ہیں, لیکن شاید ہمارے یہاں اویئرنیس ہی نہیں ہے, اتنی تعلیم یا تربیت نہیں ہے ایسی کہ ہمیں ان کے ساتھ کیسے ریئیکٹ کرنا ہے. ہمیں کیوں ایک ایسا ہی بنا کے رکھا جانا چاہیے کہ بھائی بس وہ کچھ نہیں کر سکتے, وہ آج بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں, ان کا صرف طریقہ تبدیل ہو جاتا ہے جو کہ ان کی اپنی چوائس بھی نہیں ہوتی. رب کا امتحان ہوتا ہے اور اس امتحان میں اگر ہم ہی پورے نہ ہوتے تو یہ ہمارا ہی ایک قصور ہوتا ہے. سر کہیں نہ کہیں یہ چیزیں دور ہو سکتی ہیں کمیونیکیشن کے تھرو. مکالمہ اس کے لیے ضروری ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ میں تو ادب میں بھی ہوں اس وقت, ادب کے ہر پلیٹ فارم پہ میں جاتا بھی ہوں, اور شاعری ہو, کوئی بھی ہو, اکیڈمی آف لیٹرز ہو, کہیں بھی NCA, کہیں بھی ادبی میوزیکل, مجھے میوزک کا بہت شوق ہے. اور میں نے NCA لاہور 2 سال میوزیکالوجی کی کلاسوں کو سپروائز کیا 2017-2018, اور اس میں نے بچوں کو فیوژن کے, انہوں نے کہا کہ آپ آئیں, چونکہ وہ پوروی اور راجستھانی بندشوں میں وہ دیتے تھے انہیں. جعفری صاحب جو وہاں کے پرنسپل تھے, تو کسی نے میرا بتا دیا جی ریفرنس کے طور پہ کہ یہ بندہ جانتا ہے اسی تھوڑا بہت, تو انہوں نے مجھے بلایا, انہوں نے کہا جی آپ کیا کر سکتے ہیں. میں جی آپ بتائیں مجھے کیا کرنا. کہا جی کہ یہ نئے بچے ہیں, وہی بات کہ ان کو پاپ میوزک کا پتہ ہے, ان کو اپنے ٹریڈیشنل فوک لور کا کچھ پتہ نہیں, اور یہ ہم راجستھانی بندشیں ہیں, ان کو آپ پہلے ان کو ترجمہ آسان سمجھائیں, پھر ان کو آسان شاعری میں راگوں کے ساتھ ان کو دیں کنورٹ کر کے, اس میں بھوپالی, اڈانا اور مالکونس, بھیروی, اس میں میں نے 2 سال سپروائز کیا. پھر وہ انہوں نے فیوژنز وغیرہ بچوں نے بنائے اور وہ اپنا انہوں نے کورس پورا کیا. یہ بھی ایک شوق ہے مجھے. بس جیسے میں نے ذکر کیا تھا نا کہ کئی روپ سر میں ہیں, اور ہم شاید اس نشست میں ہر روپ پہ پتہ نہیں کہ کتنا وقت لگے کہ ہم ہر روپ کو جان پائیں, لیکن وہ روپ جو ہے وہ دینے والا اور ان کو اب تک ان کو نکال کے لانے والے وہ شاید اوپر کی ذات ہی ہے کہ وہ ان کے سر کے ہم کیا کیا روپ دیکھنے کو ملے. سر بات ہو رہی تھی کہ کیسے ان چیزوں کو دور کیا جا سکتا ہے. وہ مکالمہ ہے سر جی, وہ چاہے ہم لکھ کے کریں. بالکل, ہمیں کتاب سے رشتہ نہیں توڑنا چاہیے. کتاب بھی وہ جو کاغذ پہ ہو پلیٹ, چونکہ ای بک میں نہیں سمجھتا, کم از کم میں کمفرٹیبل نہیں ہوں ای بک پہ. اور یہاں میں شاید کمپیوٹر کے ایج کا بندہ نہیں ہوں مے بی, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم جب تک پھر رشتوں میں ہمارے ایک اداس نہ ہو, اپنائیت نہ ہو, ہمیں گلے شکوے مار دیتے ہیں. کیوں ہم ایک دوسرے کو فون نہیں کرتے؟ کیوں کہ یار ہفتہ پہلے میں کیتا سی انہوں نے کرنا چاہیے, اس میں ہم 4 ہفتے گزار دیتے ہیں. وہ یار اس نے نہیں کیا تو شاید اس کو کوئی مسئلہ ہو, آپ کر لو, پہل کرنی چاہیے. ہم وہ کرنے کو تیار نہیں. اسی طرح پھر وہ دوریاں بڑھتی جاتی ہیں. تو کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی کے گھر نہیں جاتے, کیوں جی وہ نہیں آیا میرے گھر,
وہ یار نہیں آیا تو کوئی مسئلہ ہی ہوئے گا کہ نہیں آیا, پوچھو تو سے پہلا قدم ضروری ہے. پہلا قدم. آج آپ دیکھیں اگر ہم جس فیملی وہ معاشرے میں جو ہماری فیملیز کا سسٹم ہے رہ رہے ہیں نا, اس میں اب ہم جا کے کہاں ملتے ہیں, کسی شادی پہ, خوشی یا غمی پہ. تو ادھر پھر ہمیں شکلیں بھی بھول گئی ہیں کہ جو آگے نئی نسلوں کے ان کے بچوں کے بچے پیدا ہو گئے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, نہ ان کو پتا کہ میں کون ہوں, نہ مجھے پتا کہ یہ کون ہے. وہ کہتا ہے ہاں یہ تیرا دادا ہے, وہ دادا کہڑا دادا, کبھی مجھے ہی نہیں دادا کہڑا. ایسے ہی ہے. تو شرمندگی کا احساس مجھے بھی ہوتا ہے کہ میری بھی غلطی ہے, میں بھی اس میں برابر کا شریک ہوں, میں اس سے باہر نہیں ہوں, کیونکہ میں بھی اسی سسٹم کا حصہ ہوں. بالکل قصور نہ چاہتے ہوئے ہم سب کا ہے جی. ویسے شاید ہم نے ہی دور کرنا ہے کسی نہ کسی طریقے. وہی جیسے آپ نے بات کی کہ کہیں ہمیں پہلا قدم بننا پڑتا ہے. تو سر آپ کو نقطہ اسٹوڈیو کا یہ قدم کیسا لگا کہ جس میں ہم 1 to 1 فیس ٹو فیس, جو کہ اب شاید بہت کم ہوتی جا رہی ہے روایات, کہ ہم بات ہی نہیں کرتے. دیکھیے مجھے اچھا لگا, اور آپ کو پتا ہے کہ مجھے کیسے اچھا لگا اور میں کیسے آپ تک پہنچا. اور میرے خیال میں وہ عجب خان کی وجہ سے, کیونکہ وہ عجب بندہ ساڑھا یار ہے, اور یاری ہے نا دیکھا نا, اور کمال کا انسان ہے وہ خود, بے شک, اور اتنا ہمبل اور اتنا وہ ہیلپنگ ہینڈ ہے فار ادر پیپلس جن کو وہ جانتا بھی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں یہ اس کا ایک بہت بڑا وصف ہے. اور میرے جیسے بندے میں شاید کافی کمینگیاں ہیں, لیکن وہ بندہ, اس کی کینوس بڑی خوبصورت ہے, اور وہ آرٹسٹ بھی بڑا کمال کے, آپ جانتے ہیں مجھ سے بہتر, اور اس میں بہت وہ میں سمجھتا ہوں میرے لیے وہ ایک رب کی کہہ لیں ذریعہ, اور یہی مجھے نقطہ ہے, وہ نقطہ ہے جو مجھے یہاں اس نقطے تک لے کے آیا ہے, اور اس نقطے سے میں نے بہت کچھ پایا ہے. ایک نقطے گل مکدی ہے. ہم بھی یہاں نکالے تو نہیں بیٹھے, لیکن ہم تو یہاں سے شروعات کرنے بیٹھے ہیں, اور انشاءاللہ یہ شروعات چلتی رہے گی, اور ہم بات چیت کا سلسلہ جاری رکھیں گے. سر سے ہم سر کا شکریہ ادا کریں گے, لیکن اس سے پہلے ہم سر سے پھر ریکویسٹ کریں گے کہ سر آپ اپنی کوئی نظم کچھ ہمیں سنانا چاہیں. اچھی, میں تھوڑا اجازت دیں تو اردو کی ایک میری کہہ لیں کہ میری رومانس کی پہلی نظم تھی, وہ میں سنانا چاہوں گا, تو پھر میں پنجابی کوئی 2-4 گلاں تو کروں گا. اردو کی تھی جی کہ باحیا سی لڑکی تھی, با وفا بھی لگتی تھی, ہونٹوں پہ تبسم تھا, کچھ خفا بھی لگتی تھی, اس کی باتوں میں مجھ کو ایک سرور ملتا تھا, اور اداؤں میں اس کی ایک غرور ملتا تھا. زندگی میں اس سے جو ایک بار ملتا تھا, پھر دوبارہ آ کے وہ اس سے ضرور ملتا تھا. جب ملا تھا میں اس سے کچھ گلا سا تھا اس سے, روشنی بھی مدھم تھی, زندگی بھی کم کم تھی, ان اندھیری راہوں میں روشنی بھی مدھم تھی, ان اندھیری راہوں میں وہی میری ہمدم تھی. ایک دن اسے میں نے کہہ دیا تھا باتوں میں, تم چھپی ہو صدیوں سے میرے دل کے خانوں میں, ہو سکے اگر ممکن رنگ آ کے بھر دو تم ان اداس راتوں میں. چہرے پہ مجھے اس کے ایک دھنک نظر آئی, پیار کی محبت کی ایک جھلک نظر آئی, اور پھر اداسی کی ایک کھٹاسی لہرائی. پیار تو وہ کرتی تھی پر جہاں سے ڈرتی تھی, میرے ساتھ چلنے پہ ہاں نہیں وہ کرتی تھی. مجھ کو کچھ تھی مجبوری, ہم میں ہو گئی دوری, آرزو جو دل کی تھی ہو سکی نہ وہ پوری. باحیا سی لڑکی تھی, باوفا بھی لگتی تھی. بہت شکریہ. اب میں پنجابی سے ہوں, کوئی سنا دیں میں تھوڑے. مہربانی کہ مینوں اتنا ٹائم دیتا. جو جناب پنجابی کی ایک میری جو نظم ہے جی, ایک 5 مصرے ہیں. سچے لوگ, سچے لوگ بھی اوکھے ہوندے, سچے لوگ بھی اوکھے ہوندے, چڑھدے شوق بھی توکھے ہوندے,
ਔਰ ਜੇਕਰ ਯਾਰ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਜੇਕਰ ਯਾਰ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਜੇ ਵੀ ਸੌਖੇ ਹੁੰਦੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਔਰ ਪਾਣੀ ਲੋਕੀ ਭਰ ਪੀਂਦੇ, ਪਾਣੀ ਲੋਕੀ ਭਰ ਪੀਂਦੇ, ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬੋਕੇ ਹੁੰਦੇ, ਵਾਹ ਵਾਹ, ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬੋਕੇ ਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਾਰ ਮਿਸਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜੀ ਹਾਂ, ਹੈ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਐਨ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ, ਵਾਹ ਸ਼ੀਨ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਵਿੱਚ ਪਾਵੇ, ਵਾਹ ਵਾਹ, ਖਾਫ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਘੋਲ ਬੁਲਾਵੇ, ਹਿਜਰ ਦਾ ਮੌਸਮ ਤਰਲੇ ਪਾਵੇ, ਵਸਲ ਦਾ ਵੇਲਾ ਲੰਘਦਾ ਜਾਵੇ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਵਸਲ ਦਾ ਵੇਲਾ ਲੰਘਦਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜੋ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਰ ਛੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਜੀ, 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 ਉਹਦਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਗਜ਼ਲ ਹੈ ਕਿ ਚੰਦ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਤਾਰੇ ਅੰਦਰ, ਖਾਬਾਂ ਦੇ ਲਸ਼ਕਾਰੇ ਅੰਦਰ, ਵਾਹ ਚੰਦ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਤਾਰੇ ਅੰਦਰ, ਵਾਹ ਵਾਹ, ਬਾਜ ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਕੋਈ, ਆਵੇ ਕੌਣ ਸਵਾਰੇ ਅੰਦਰ, ਵਾਹ ਆਵੇ ਕੌਣ ਸਵਾਰੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਕੋਈ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਖੋ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਕੁੰਡੀਆਂ ਤਾਲੇ ਮਾਰੇ ਅੰਦਰ, ਵਾਹ ਵਾਹ, ਕੋਈ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਵਾਹ ਖੋ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਕੁੰਡੀਆਂ ਤਾਲੇ ਮਾਰੇ ਅੰਦਰ, ਜਦ ਵੀ ਹੱਸ ਕੇ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਆ ਜਾਣਾ ਵਾ ਲਾਰੇ ਅੰਦਰ, ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਜਦ ਵੀ ਹੱਸ ਕੇ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਆ ਜਾਣਾ ਵਾ ਲਾਰੇ ਅੰਦਰ। ਔਰ ਨਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਨਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਲੱਗੀ ਇੱਟ ਚੁਬਾਰੇ ਅੰਦਰ। ਵਾਹ ਔਰ ਆਖਰੀ ਇਹਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਜਦ ਕਲਬੂਤ ਬਣਾਇਆ, ਇਸ਼ਕ ਵੀ ਗੁਨਿਆਗਾਰੇ ਅੰਦਰ, वाह ਖਾਬਾਂ ਦੇ ਲਿਸ਼ਕਾਰੇ ਅੰਦਰ, ਚੰਦ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਤਾਰੇ ਅੰਦਰ। क्या खूबसूरत अक्कासी की है कि चांद भी तारों के अंदर दिखता है। इन तारों की जो रोशनाई है जी सर, चांद से है बिल्कुल। और वो देखने वाले की आंख जरूरी है। सर आपका बहुत शुक्रिया अदा करेंगे कि आपने इतना वक्त निकाला हमारे लिए। आपकी एक मैं रिक्वेस्ट पे आपसे सुनना चाहूंगा, लेकिन वो सुनेंगे क्योंकि हमने इसके बाद सबने अपने अपने घर जाना, तो आपकी एक नज़म है जी। घर जाके की करना है। तो सर ये मैं मेरे कानों पे घर जाके की करना है, घर जाके की ਇਹਦਾ मैं बैकग्राउंड ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ कि मैं था अपने गांव, उधर बैठा हुआ जी पंजाब, सही तो ऐसे ही अचानक मुझे घर इधर ख्याल आया पिंडी का। जी तो मैंने सोचा कि घर जाके की करना है, जीना है ना मरना है, अपना अपने आप तो डरना है, कलियां बह के सड़ना है, और दिल दे विच मसीत बना के यार दा कलमा पढ़ना है। कली जान ते दुख हजारां किस किस दे नाल लड़ना है, और जिन्ना पिछे गुनाह कमाए उन्ना कुछ नहीं करना है, और बस अपनी कब्रे वड़ना है। घर जाके की करना, घर जाके की करना। ये एक बहुत सबक है हम सबके लिए कि हम जिनकी खातिर सब कुछ दुनिया का कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं हम उन्हीं से एक उम्मीद खो भी बैठते हैं। तो वो उम्मीद तभी बनती है जब हम एक दूसरे का इंतज़ार करते रहें, और हमें एक दूसरे का इंतज़ार रहना भी चाहिए और एक दूसरे का साथ इसी तरह देते रहना चाहिए कि जैसे हम एक ही फैमिली का पार्ट हो। तो आप भी हमारी फैमिली का हिस्सा हैं, और सर आप बिल्कुल हमारे इस नुक्ता की फैमिली का हिस्सा है। और बहुत शुक्रिया। सर आप बहुत मशकूर हैं कि आपने हमें वक्त दिया और हमारे इस आप बात करते हैं कोई इज्जत बख्शी। ये सर आपकी मेहरबानी है कि आपने मुझे बच्चों के साथ और इतने प्यारे लोगों से और नुक्ते के साथ, जब आपने मुझे नुक्ते से नुक्ता मिला तो सारी बात है, मुकालमा आगाज होता है, वजूद में आता है। और ये बहुत खूबसूरत कह लें मेरी ख्वाहिश थी कि मैं आपके साथ भी मिलूं, और फिर जब मैं यहाँ आया तो इन जैसे प्यारे लोग और फनकार जो हैं वो मुझे बड़े फैसिनेट भी किया, और मेरा भी जी करता है यार इत्थे रह रही
کیا ودیا ماحول ہے، کیونکہ فنکار کے میں وہ ہے. اور بہت شکریہ آپ کا نقطہ اہل نقطہ کہ آپ نے مجھے اتنا ٹائم دیا. اور بس یہی کہوں گا کہ ہم نے مثبت سوچ رکھنی ہے، جو زندگی میرے خیال میں خیر کی بات کرنی ہے کوئی بھی جگہ ہو، اور خیر نہیں سب کا بھلا ہے اور سب کے لیے اچھائی ہے، چونکہ اس کے بغیر ہم مکمل نہیں چلے. اور اپنی ویلیوز یا روایات کو ہم نے کیری کرنا ہے تاکہ آنے والی نسلیں جو ہم اپنے بڑوں کا کچھ گلا کرتے ہیں وہ سلسلہ چلتا نہ رہے. بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ. آپ سب کا بھی ہم شکریہ ادا کریں گے جو ہمارا پروگرام پسند کرتے ہیں اور ہر ہفتے آپ انتظار کرتے ہیں کہ جی ہمارا اگلا پروگرام آئے ایک نئی شخصیت کے ساتھ. آپ مزید کسی ایسی شخصیت سے ملنا چاہتے ہیں تو ہمارے کمنٹس باکس میں آپ ضرور لکھیں اور ہمیں بتائیں کہ ہمارا پروگرام آپ کو کیسا لگ رہا ہے. ہم ہر ایک نئی کوشش کے ساتھ، ایک نئی اچیومنٹ کے ساتھ آپ سے ہر ہفتے ملتے ہیں، اور اگلی شخصیت سے ہم ضرور ملاقات آپ کی کرائیں گے اگلے ہفتے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.